السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اسلامک آفیسیل 0786 کو سبسکرائب کر لیں، جس سے اور بھی آنے والے ویڈیو وقت پر آپ کے پاس پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے جتنے بھی بھائی بہنیں اس ویڈیو سے سیکھیں گے، آپ کو بھی اس میں ثواب کا حصہ ملے گا۔ آج کا ٹاپک ہے اسلامی بہنوں کی نماز پارٹ 58۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیداتنا سکینہ بنت شہنشاہ کربلا کے 26 حروف کی نسبت سے تقریباً 25 واجبات۔ جی ہاں، کتنے واجبات؟ 25 واجبات۔ تو آج ہم 25 واجبات کو پڑھیں گے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ کیا کہنا؟ لفظ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجبات میں سے بھی ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو۔ ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ جی ہاں، کیا سمجھے؟ نمبر 2 کیا ہے؟ فرضوں کے جو فرض نمازیں ہوتی ہے، جو امام نماز پڑھاتا ہے، اس کی تیسری اور چوتھی کو چھوڑ کے باقی سب میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد کے ساتھ سورہ کو ملانا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ اگر سورت کو نہیں ملاتے ہیں تو واجب چھوٹ جائے گا۔ جی ہاں۔ نمبر 3، الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی جو سورہ ہے اس سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ الحمد شریف۔ نمبر 4، الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ کیا چیز؟ الحمد شریف کے بعد آمین، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ جی ہاں، اس کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ نمبر 5، قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا۔ قراءت کرنے کے بعد کیا کرنا؟ رکوع کرنا واجبات میں ہے۔ نمبر 6، ایک سجدے کے بعد ترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ جی ہاں، پہلے سجدے کے بعد دوسرا سجدہ بھی کرنا۔ نمبر 7، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار ٹھہرنا۔ جی ہاں، رکوع، سجدہ، قوما اور جلسہ میں سبحان اللہ ایک مرتبہ جیسے بولیں گے اتنا دیر ٹھہرنا ہے۔ نمبر 8، قوما یعنی رکوع سے سیدھی کھڑی ہونا۔ بعض اسلامی بہنیں کمر سیدھی نہیں کرتی، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، جب رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، ہاں، اس سے کیا ہوگا؟ واجب چھوٹ جاتا ہے، نہیں کھڑا ہوں گے تو۔ نمبر 9، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھی بیٹھنا۔ 2 سجدوں کے درمیان کیا کرنا؟ سیدھی بیٹھنا۔ بعض اسلامی بہنیں جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلی جاتی ہیں، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، واجب ترک ہو جاتا ہے یعنی چھوٹ جاتا ہے واجب۔ چاہے کتنی ہی جلدی ہو، سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ جی ہاں، پہلا سجدہ کر کے دوسرا سجدہ سے پہلے اچھی طرح سیدھی بیٹھنا ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ نمبر 10، قاعدہ اولیٰ واجب ہے،
अगरचे नमाज नफल हो, नफल में 4 या उससे ज़्यादा रकातें एक सलाम के साथ पढ़ना चाहिए, तब हर दो दो रकात के बाद कायदा करना फ़र्ज है। कायदा करना क्या है? फ़र्ज है। और हर कायदा अखीरा है। अगर कायदा न किया और भूल कर खड़ी हो गई तो जब तक उस रकात का सजदा न कर ले, लौट आए और सजदा सहू करे। जी हाँ, अगर कायदा अखीरा भूल जाते हैं और उसके बाद खड़े हो जाते हैं सजदा करने से पहले, उस रकात जिस रकात को हम पढ़ रहे हैं उस रकात का सजदा करने से पहले हम लौट आते हैं, उसके बाद सजदा सहू करेंगे तो नमाज हो जाएगी। अगर सजदा कर लेंगे तब नमाज नहीं होगी, सजदा से पहले लौट आएंगे तब। नंबर 11, अगर नफल की तीसरी रकात का सजदा कर लिया तो 4 पूरी करके सजदा सहू करे। सजदा सहू इसलिए वाजिब हुआ कि अगरचे नफल में हर 2 रकात के बाद कायदा फ़र्ज है, हर 2 रकात के बाद कायदा फ़र्ज है, मगर तीसरी या पांचवी यानी उस पर क़याम करते हुए रकात का सजदा करने के बाद कायदा उला फ़र्ज के बजाय वाजिब हो गया। जी हाँ, फ़र्ज के बजाय वाजिब हो गया। फ़र्ज छूट गया तो क्या होगा? नमाज नहीं होगी। अगर वाजिब छूट गया तो सजदा सहू करेंगे तो नमाज हो जाएगी, इसका ख्याल रखना है। नंबर 12, फ़र्ज़ वितर और सुन्नत मौक़िदा में। फ़र्ज़ वितर और सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत गैर मौक़िदा अलग हो गया, सुन्नत मौक़िदा अलग हो गया। जी हाँ, तशहुद यानी अत्तहियात के बाद कुछ ना पढ़ना। जी हाँ, ये भी वाजिब है कि फ़र्ज़ वितर हो या सुन्नत मौक़िदा हो, तहियात के बाद कुछ नहीं पढ़ना है। नंबर 13, दोनों कायदों में तशहुद मुकम्मल पढ़ना। अगर एक लफ्ज़ भी छूटा तो वाजिब तर्क हो जाएगा और सजदा सहू वाजिब। जी हाँ, 4 रकात है, 2 रकात पे हम क्या किए? तहियात पढ़ते, 2 रकात पर तहियात पढ़ते हैं और चौथी रकात पर तहियात पढ़ते हैं, तो इन दोनों में तहियात पूरी पढ़ना है। अगर छूट गया तो क्या होगा? सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। नंबर 14, फ़र्ज वितर और सुन्नत मौक़िदा के कायदा उला में तशहुद के बाद अगर बेख़याली में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन या अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना कह लिया तो सजदा सहू वाजिब हो गया। और अगर जानबूझकर कहा तो नमाज लौटाना वाजिब है। जी हाँ, जानबूझकर अगर कहा तो नमाज क्या दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तहियात पढ़ लेते हैं, कभी कभी भूले दरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं, तो इसमें क्या है? दरूद शरीफ अगर पढ़ लेते हैं तो सजदा सहू लाजिम है। अगर सजदा सहू नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। नंबर 15, दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त लफ्ज़ अस्सलामु कहना दोनों बार वाजिब है। क्या कहना? अस्सलामु दोनों तरफ वाजिब है। अगर नहीं कहते हैं तो नमाज नहीं होगी। लफ्ज़ अलैकुम वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। जी हाँ, अलैकुम क्या वाजिब नहीं है, सुन्नत है, सिर्फ़ अस्सलामु वाजिब है। नंबर 16, वित्र में तकबीरे कुनूत कहना। वित्र की जो नमाज है तकबीरे कुनूत पढ़ना क्या है? वाजिब है। नंबर 17, वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 18, हर फ़र्ज व वाजिब का उसकी जगह होना। हाँ, उसकी जगह पर होना। नंबर 19, रुकू हर रकात में एक ही बार करना। रुकू कितनी बार करना? हर रकात में एक ही बार करना है। नंबर 20, सजदा हर रकात में 2 ही बार करना है। सजदा कितनी बार करना है? हर रकात में 2 ही बार करना है।
نمبر 21، دوسری رکعت میں پہلے قاعدہ نہ کرنا۔ جی ہاں، دوسری رکعت میں پہلے قاعدہ نہ کرنا، پہلے 2 رکعت پورے ہو جائے اس کے بعد تحیات کے مقدار میں بیٹھنا۔ نمبر 22، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا۔ جی ہاں، تیسری رکعت پر تحیات کے مقدار نہیں بیٹھنا۔ نمبر 23، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا۔ ہاں، اگر آیت سجدہ پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا۔ نمبر 24، سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا۔ جی ہاں، اگر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے تو سجدہ سہو کرنا۔ نمبر 25، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار وقفہ نہ ہونا۔ جی ہاں، وقفہ نہ ہونا۔ جی ہاں، 2 فرضوں یا 2 واجب کے درمیان کتنا فرق نہیں ہونا چاہیے؟ 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور سجدہ سہو کسے کہتے ہیں اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ سجدہ سہو کے بارے میں، سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں تو اس میں بتا دیا گیا ہے۔ اگر واجب، یہ جتنے 25 واجبات ہیں نماز میں سے، اس میں سے کوئی بھی ایک چھوٹ جائے تو ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم ضروری ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔